11 اور 12 محرم کو قرآن کی اس آیت کو 72 مرتبہ صرف پڑھ لو۔ یہ آیت حضرت امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پر 11 اور 12 محرم کو تلاوت فرمائی تھی۔ جس نے بھی اس آیت کو 72 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آپ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو یزیدیوں نے بہت ہی زیادہ جشن کا اہتمام کیا اور بہت ہی زیادہ خوشی کرنے کا انتظام کیا۔ ایسی صورتحال میں حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر لٹکا کر پہلے کوفے کے بازاروں میں اور پھر دمشق کے بازاروں میں اور شہروں میں ڈھول ڈمکا کر کے جشن منانا شروع کر دیا۔ ایسی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لخت جگر نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرنا شروع فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی، اللہ کریم نے اس کو قرآن مجید کا دل قرار دیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر لٹکا کر کوفی دمشق کے بازاروں میں جشن منا رہے تھے تو راستے میں ان کو رات پڑ گئی۔ رات کے وقت انہوں نے ایک پادری کے گھر میں پناہ لی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو وہاں پر اس پادری کے پاس بطور امانت رکھ دیا۔ وہ پادری جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے آیا، جیسے ہی اس کی نظر حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ پادری دیوانہ ہو گیا اور آپ کا عاشق اور غلام بن گیا۔ رات کا وقت ہوا تو اس نے سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارک زبان سے قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں جاری ہے اور آپ انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوستو، یہ قرآن مجید کی سورۃ یاسین شریف کی پہلی چند آیات تھی جن کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی مقدس زبان مبارک پر تلاوت جاری تھی۔ جب سورۃ یاسین شریف کی تلاوت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مقدس زبان مبارک سے اس پادری نے سنی تو اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ طیبہ شریف جاری ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ رات بھر وہ پادری حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آپ سرکار کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتا رہا اور آپ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو کوفیوں نے اس پادری سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک طلب کیا۔ اس پادری نے دل میں سوچا کہ یہ اتنا خوبصورت اور نورانی چہرہ ہے، میں اس کے بدلے میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کا سر اتار کر دے دیتا ہوں، لیکن میں کسی صورت میں بھی اتنا خوبصورت چہرہ میں ان کو ہرگز نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلوایا اور فرمانے لگا، اے میرے بیٹے، میں تجھے حضرت امام حسین علیہ السلام پر
قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے جواب دیا، ابا حضور آپ مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر قربان کر دیجئے، میں حاضر ہوں اور راضی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس کا گلا کاٹ کر یزیدیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جب یزیدیوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہمارا سر نہیں ہے، جو ہمارا سر تھا وہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ تب اس پادری نے یزیدیوں سے کہا کہ میں تمہارا سر ابھی لے کر آتا ہوں۔ اس نے گھر جا کر اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا اور اس کو بھی اسی طرح ذبح کر کے ان یزیدیوں کے سامنے اس کا سر بھی پیش کر دیا۔ لیکن یزیدی پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارا سر نہیں ہے۔ آخر کار ایک ایک کر کے اس پادری نے اپنے 7 بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر ذبح کر کے قربان کر دیا، اور پھر پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ اب تو 7 بیٹے تھے جو میں نے حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا جس کو میں آپ کی خاطر قربان کر کے آپ کا سر مبارک اپنے پاس رکھ سکوں۔ وہ پادری اسی پریشانی میں تھا کہ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے پادری میری گردن مبارک سے میرا خون مبارک کا ایک ایک قطرہ مبارک لے لے اور اپنے بیٹوں کی گردنوں کو ان کے جسم کے ساتھ جوڑ دے، اور میرے خون کا ایک ایک قطرہ ان کی گردن پر لگاتا جا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے۔ اس پادری نے ایسا ہی کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن مبارک سے خون مبارک لے کر اپنے بچوں کی گردن کو ان کے جسم کے ساتھ جوڑ کر جو ہی ایک ایک قطرہ خون کا لگایا تو اس کے 7 بیٹے اٹھ کر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر اس کے 7 بیٹے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس پادری نے یزیدیوں کے سامنے بہت سارے درم و دینار کی کافی ساری تھیلیاں بھی رکھی تاکہ وہ ان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خرید سکے، مگر یزیدیوں نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک دینے سے انکار کر دیا اور قافلے کو لے کر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قرآن کی جس سورت کی تلاوت کر رہا تھا وہ سورت یاسین شریف تھی، جس کی ابتدائی چند آیات آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ جو شخص بھی 11 اور 12 محرم والے دن سورت یاسین شریف کو 72 مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر پڑھ لیتا ہے یا چند افراد مل کر اس کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس گھر کے اندر کبھی بھی قیامت تک رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا اور ان پر آنے والی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوستو، چند افراد مل کر صبح نماز فجر کے بعد 72 مرتبہ سورت یاسین شریف کی تلاوت کر کے اس کا ثواب حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جس چیز کا بھی سوال کریں گے اللہ کریم وہ عطا فرما دے۔ یہ انتہائی کامل ترین وظیفہ ہے۔
اور انتہائی پاورفل وظیفہ ہے۔ تمام دوست بزرگ مائیں بہنیں اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی میں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر لائک فرما دیں، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔